السلام علیکم ویورز. سوال ہے محمد زاہد صاحب کا بحرین سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے پہلے ہی دو پارٹیوں کو موقع دیا اور بار بار دیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو. ہمارے پاس یہ تیسرا آپشن ہے پی ٹی آئی کا. اگر یہ بھی اسی طرح کرپٹ ثابت ہوا تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ زاہد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اشارہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف ہے تو ایک بات میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان کرپٹ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے علم میں آنے کے بعد کوئی کرپٹ سزا سے بچ سکتا ہے. بالا کوئی کام دکھا دے، کو بہت بڑا فنکار ہو اور اس کے علم میں نہ آئے، اس کی تو ظاہر ہے میں بات نہیں کر رہا. اچھا، اب رہ گیا کہ پھر پاکستان کا کیا ہوگا. تو بھائی میرے، پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کا انحصار کسی ایک فرد یا کسی ایک پارٹی پہ ہرگز نہیں ہے. اپنی ٹین ایج اور اس کے بعد تک میں بھی اس غلط فہمی کا کہ کوئی مسیحا آئے گا، کوئی بڑی کو توپ آئے گی، ایسا نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. پاکستان کے مستقبل کا انحصار کسی ایک فرد پہ ہے، نہ ایک پارٹی پہ. پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہر پاکستانی پر ہے. جیسی ہم پاکستانیوں کی پرفارمنس ہوگی ویسا ہی ہمارے پاکستان کا مستقبل ہوگا. ہماری آج کی پرفارمنس کیا ہے ایز انڈیویجولز پاکستانیوں کے طور پہ، وہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے تو آپ کا اور ہمارا مستقبل اسی پرفارمنس کے ساتھ مطابقت رکھے گا. اگر ہم بطور انڈیویجولز اور بطور قوم اپنے رویوں میں بہتری لے آتے ہیں، امپروو کر جاتے ہیں، تو پاکستان کا مستقبل اس کے مطابق ہوگا. میں ایک لاجیکل سی بات کر رہا ہوں. سیشن کا آخری سوال ہے. عمار ملک صاحب ہیں، ایم اے او کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ کراچی کے عوام نے کراچی کو قسطوں میں مارا ہے اور آج بھی صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہر صحافی ہر انداز سے سیاستدانوں کو بے نقاب نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہی لوگ یا حکمران ہیں یا حکمران بننے کے امیدوار ہیں؟ آخر کیوں؟ عمار ملک صاحب ایک علامہ اقبال کا شاید علامہ اقبال کا، میں کنفیوز نہ کر جاؤں، ایک مصرع ہے بہت مشہور، صحرا میں اذان دے رہا ہوں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سیاستدانوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہمارے ایک صوفی شاعر نے لکھا تھا، مالی دا کم پانی لانا بھر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. قانون سازی اور کریٹو گورننس اور اس قانون سازی کو پھر ایکسیکیوٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں اور میرے جو باقی بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں جن کا تعلق صحافت سے ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہماری حدود اس کی اجازت دیتی ہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا، ایک اور بات آخری، کہ یہ جو ہے نا ایک کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ این اپوزٹ ری ایکشن. میں اگر بال ماروں گا دیوار پہ فوراً پلٹ کے آئے گا. سوشل سائنسز میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی زندگیاں گالنی پڑتی ہیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا.
پہلی بات یہ. سو لوگ لگے میں ہیں, لوگ لگے رہیں گے. ہم دیکھیں نہ دیکھیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی. یہ باتیں بیکار نہیں جا رہی, لیکن سوشل سائنسز میں صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگ پہ ہاتھ رکھا, آپ جل گیا, ایسا نہیں ہے. اس میں امیجیٹ ریئیکشن نہیں ہوتا. سوسائٹیز اگر ڈی جنریٹ کر جائیں اور اخلاق باختہ ہو جائیں, ان کو پھر سنبھالنے کے لیے بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں, جن میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں, سو کالڈ ہمارے جیسے, وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, باقی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس کے نتیجے میں جب سنبھلے گا, کب سنبھلے گا, اتنا ویژن, اتنی عقل, اتنی کامن سینس میرے پاس نہیں ہے. لیٹس کیپ ٹرائنگ. اپنے اپنے حصے کا کام کرتے جاتے ہیں. وہ جو فراز نے کہا تھا کہ وہ ظلمت شب کا شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاؤ اور رخصت ہو جاؤ. تھینک یو ویری مچ.